تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند و پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پہ ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں لگا دی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال و تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک اور ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کی، اور جس نے دو ہی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے جز کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی ہی قطار میں سے لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے وہ جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ غائب، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کوئی مخلوقات میں کوئی چیز دیکھنے والی نہ تھی، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور وہ اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا، پھر کسی فکر جوئی کے بغیر اور بغیر تجربے کے جس سے وہ فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان کی طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی، اور ان چیزوں کو ان کے لیے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نافوذ و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع و اطراف و کناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھی، اسے تیز ہواؤں اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس نے ہوا کے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزی کو متھا جاتا ہے، اور اسے وہ دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی کی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا میں اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا، نہ ستونوں کے سہاروں کی حاجت تھی نہ بندھوں سے جوڑنے کی ضرورت تھی۔ پھر ان کو ستاروں کی سجدھج اور روشن تاروں کی چمک دھمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں سے ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمان کے درمیان شگاف پیدا کیے، اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سے سر بسجود ہیں، کچھ رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھتے ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقل میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نصیحت
نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہی الہی کے امین، ان کے رسولوں کی طرف پیغام رسائی کے لیے زبان حق اور ان سے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ ان کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔